کہہ رہے تھے آپ کے نزدیک کیا پاکستان بھی نارمل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑی ہے جسے دا پرنٹ نے چھاپا ہے اور یہ ایک ہندوستانی اخبار ہے، اس نے آپ کو کوٹ کر کے لکھا اور میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نیڈ ٹو بی اے نارمل کنٹری۔ بالکل صحیح بات، پاکستان کو اس کا مطلب پاکستان بھی ایک اب نارمل ملک ہے۔ یس یس۔ لیکن اگر ہم ہر بات صرف عمران خان صاحب پہ ڈال دیں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنے پاورفل پرائم منسٹر ہیں کہ ان کے حکم کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں پتہ نہیں ہلتا ہے۔ ایک نارمل ملک وہ ہے جو لوگوں کی خوشحالی چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر فتح کریں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، کشمیر میں ظلم ہوا، بہت خرابیاں ہیں وہاں پہ، کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ادھر مودی حکومت جو ہے میں اس کو برا سمجھتا ہوں وغیرہ، لیکن سب سے پہلے اپنے ملک کے حالات تو سدھارو۔ ساری اگر سوئی آ کر ایک چیز کے اوپر اٹک جائے تو پھر یہ ایک صحت مند چیز نہیں ہے، یہ ایک نارمل ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ اب دیکھیے یہاں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں غریب اور امیر میں فرق بے انتہا بڑھا ہے۔ یہاں جو بااثر طبقے ہیں اور اس میں فوج اور سیاستدان دونوں شامل ہیں، وہ اس ہاتھ سے بھی چھینتے اس ہاتھ سے بھی چھینتے۔ دیکھیں انہوں نے کتنی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، پونے وہ خریدتے بھی کیا، ان کو تحفہ ملتا ہے اور پھر ارب پتی بن جاتے ہیں۔ اور کس کو بے دخل کرتے ہیں؟ بیچارے غریب کو۔ تو جو کسان ہے، جو مزدور ہے، اس کو تو انہوں اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا تو یہ نارمل نہیں ہے۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ رویہ نارمل نہیں ہے، یہ جب ملک ہی نارمل نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی اب نارمل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں پاکستان ہی اب نارمل ملک ہے؟ ہمارے رویے، ہماری حکومت، ہماری ریاست کے رویے اب نارمل ہیں، کیونکہ ہماری سوئی ایک چیز پہ اٹکی ہوئی شروع دن سے، وہ کسی طرح سے کہ ہندوستان کو مات دی جائے، اور اس اندھی دشمنی میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مقابلہ کیجئے پاکستان اور بنگلہ دیش کا۔ بنگلہ دیش جس کو ہم بالکل پٹیچر ملک سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے وہ بچے گا بھی نہیں، اور میرے بچپن میں ہم تو بنگالیوں کے اوپر کیا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ ہم سے میلوں آگے نکل گئے۔ آپ کے نزدیک، چلیں میں اسے تھوڑا سادہ کر لیتا ہوں، آپ کے نزدیک بھارت ایک نارمل ملک ہے؟ بھارت نارمل ملک ہے، ہاں، اچھا ملک نہیں ہے، بھارت ایک نارمل ملک ہے؟ ہاں وہ نارمل ملک ہے، نارمل ملک ہے، پاکستان اب نارمل ملک ہے کیونکہ یہاں پہ حقوق نہیں ملتے، بھارت جو ہے وہ نارمل ملک ہے، پاکستان اب نارمل ملک ہے؟ جی، ان کی سوئی اس پہ نہیں اٹکی ہوئی ہے کہ پاکستان کو مات کے زیر کرنا ہے، ان کی سوئی نہیں اٹکی ہے؟ نہ وہ ان کا مقابلہ چین کے ساتھ ہے۔ لیکن سنیے چین کے ساتھ مقابلہ ہے، مگر چین کے ساتھ ان کی تجارت دیکھیں کتنی ہے، پتہ کتنی ہے؟ 70 ارب ڈالر۔ پاکستان اور چین کی کتنی ہے؟ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ جس کو آپ ایک سیکولر نارمل ملک سمجھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل ملک ہے، میرے سامنے یہ چیزیں پڑھی ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ بھارت دنیا میں 10ویں ملک پہ نمبر پہ ہے جہاں پہ خواتین کا سب سے زیادہ ریپ ہوتا ہے، جہاں پہ خواتین پہ سب سے زیادہ جنسی زیادتی ہوتی ہے، جو 10ویں نمبر پہ ہے، آپ کے خیال میں وہ ایک نارمل ملک ہے؟ مطلب مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی بات۔ اچھا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں نارمل ملک اس لحاظ سے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اقتصادی معاشرتی ترقی کو فوقیت دیتا ہے۔ انہوں نے دیکھے ان کی انڈسٹری کہاں پہنچی ہے، وہ خلا میں پہنچے، ہمارا خلائی پروگرام شروع بھی نہیں ہوا۔ ادھر جو ان کی یونیورسٹیاں ہیں، بعض یونیورسٹیاں ہیں جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہیں، ادھر جو سائنسی تحقیق ہے ایسی ہے کہ ہم رشک کرتے ہیں دیکھ کر۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نارمل ملک کی علامت بنتی ہیں۔ ہم نے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، قائد اعظم آپ کے خیال میں نارمل لیڈر تھے؟ وہ بہت شاندار لیڈر تھے، میرا خیال ہے کہ ان کے بغیر تو پاکستان نہیں بن سکتا۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان بننا ٹھیک تھا؟ پاکستان بنا، اب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یہ تو دیکھیں پاکستان ٹھیک کا بننا ٹھیک تب ثابت ہوگا جب ہم یہاں پر ایک ایسا سماج قائم کر سکیں گے جہاں لوگوں کو، اکثریت کو انصاف ملے گا، جب یہاں طبقات میں فرق کم ہوگا، جب یہاں لوگ خوش ہوں گے، جب ملک ترقی کرے گا۔ تو کیا ہے یعنی کہ ہے نہیں ہے، اس کا مطلب پاکستان کا ابھی تک بننا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو تاریخ طے کرے گی کہ بننا ٹھیک تھا کہ نہیں۔
کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں پروفیسر پرویز اودبائے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا ابھی تک چھوڑنے کیا ہوگا سر ابھی تک پاکستان کا بننا ٹھیک تھا ابھی تک تو بہت بڑے مسئلے ہیں. دیکھیں آدھا ملک تو الگ ہو گیا, ٹوٹ گیا, اور وہ باقی جو ہے آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے کہ ادھر سے دفع ہو جاؤ. کون؟ بنگلہ دیش جو پاکستان کا نصف حصہ تھا. کیوں ہم سے یہ اتنے ناراض ہیں؟ ہاں اگر صرف 2 قومیں تھیں تو بتائیے کہ وہ قوم الگ کیوں ہو گئی اور وہ آج کوئی گھاس نہیں ڈالتی. آپ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے 2 قومی نظریہ بھی غلط تھا. یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ 2 قومیں نہیں ہیں, ہم ایک الگ قوم ہے آپ سے, ہم مغربی پاکستان کی قوم سے اپنی شناخت نہیں جوڑتے. تو 2 قومیں کیسے ہوئی آپ بتائیں؟ اس کا مطلب ہے میں تو آپ سے ہاں تو بالکل واضح 2 قومی نظریہ نہیں ہے. اچھا بالکل غلط ہے. ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور ٹھہریے اس وقت یہاں جو دوسری قومیتیں ہیں پاکستان میں جن کا گلا دبوچا گیا ہے, جن کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے, ان میں بلوچ ہیں, ان میں سندھی ہیں, ان میں پٹھان ہیں. ان کی آواز تو اوپر آنے ہی نہیں دی جاتی. پی ٹی ایم کو جس طرح سے کرش کیا گیا, تو کیا 2 قومیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ 2 قومیں ہیں؟ پروفیسر صاحب آپ کو کلبھوشن جادیو کیوں نظر نہیں آتا کہ وہ ریاستی طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے, کیوں آپ ان کے خلاف نہیں بولتے؟ کہ انڈیا پنگا لیتا ہوگا پاکستان میں, ان کو بھی تو بدلے چکانے ہیں. آخر ہم نے تو بھی کچھ کم نہیں کیا نا وہاں پہ. اس کا مطلب ہے جو بھارت کر رہا ہے وہ بدلے کے طور پہ کر رہا ہے, ہم نے جاتیاں کی ہیں ان کے ساتھ, وہ بدلے کے طور پہ نہیں. آپ کو واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ اب تو وہ سب پس پردہ زیر زمین چلا گیا, لیکن یہاں جو لشکر طیبہ اور جیش محمد اور یہ ساری جہادی تنظیمیں تھیں, کیا مقصد تھا اس کا؟ آپ بھول گئے آپ؟ تو آپ کے خیال میں تو 1 منٹ ٹھہریے. ہماری یونیورسٹی میں بڑے بڑے پوسٹر لگا کرتے تھے جہاد کشمیر میں شامل ہونے کے لیے, اور کھلا پاکستان میں آپ آ جاتے تو وہاں ڈبے ہوتے تھے, یہ لشکر طیبہ کا, یہ جیش محمد کا, یہ حزب المجاہدین کا. تو کشمیر کے جہاد اس کا مطلب ہے جو ہوا وہ بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا, انڈیا کو نقصان. آف کورس اس میں کوئی شک ہے. کشمیر کی آزادی کے لیے نہیں تھا, یا ایک لوگوں کی مدد کے لیے نہیں تھا. ایک ہی چیز ہے نا, ایک ہی چیز ہے. تو اس کو کشمیر ایشو کہہ کے محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پورے ایشو کے سکوپ کو. اور ریاست جموں کشمیر میں کشمیر کی وادی جو ہے وہ اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے, وہ تقریباً کوئی 100 میل بائی 70-80 میل کا حصہ ہے. باقی گلگت بلتستان ہے, POJ ہے, لداخ ہے, جموں ہے. تو آپ جب آزادی کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں جموں والے تو بھارت کے ساتھ بڑے خوش ہیں, وہ تو نہیں چاہتے بھارت سے علیحدہ ہونے. اسی طرح لداخ والے جو ہیں انہوں نے تو یونین ٹیریٹری بننے پر جشن منایا, اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کشمیر سے, جموں کشمیر سے علیحدہ یونین ٹیریٹری بنایا گیا, کیونکہ ان کی گلا تھا کہ جتنے فنڈز آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ سارے کشمیر میں استعمال ہو جاتے ہیں, لداخ تک وہ ٹرکل ڈاؤن بھی نہیں ہوتے. اسی طرح گلگت بلتستان ہے, تو گلگت بلتستان والے بھی جو ہے وہ جب اگر وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہ گلگت بلتستان کی آزاد انڈیپینڈنٹ ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ جموں کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کرتے. جو آزادی کا چورن بیچتا ہے پاکستان, اس کے زیر اثر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ایک طبقہ ضرور موجود ہے, لیکن اگر اس کو ہم کہیں کہ میجورٹی جموں کشمیر کی جو ریاست تھی 1947 والی, اس کی میجورٹی آزادی کے ایک ہی نقطے پر اکٹھی ہوئی ہے, تو یہ میرا خیال ہے صحیح